نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبی الکریم اما بعد۔ اچھا جی، آج الحمدللہ ہماری بہت خوش قسمتی اور خوش نصیبی کہ دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور کے نمائندہ نعت خوان عاشق رسول اور حضور خواجہ خواجگان خواجہ ابوالخیر پیر عبداللہ جان صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ کے تربیت یافتہ نگاہ یافتہ ثنا خوان رسول صوفی شاہ نواز الخیری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم آپ کو صمیم قلب سے کراچی شہر میں اور الکاف الخیریہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ قبلہ قاری صاحب بھی بہاولپور سے تشریف لائیں، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور محفل کا آغاز ہم قاری صاحب کی تلاوت کلام پاک سے آج کا افتتاح کیے چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے انشاءاللہ صوفی شاہ نواز الخیری صاحب کچھ حضور خواجہ خواجگان خواجہ ابوالخیر صاحب کے ساتھ بیتے ہوئے چند لمحات ہمیں یاد دلائیں گے، اور اس کے بعد کوئی منقبت یا نعت شریف پیش فرمائیں گے۔ تو قاری صاحب کی طرف ہم مائک کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث، صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہ تھے ہمارے محبوب قاری قرآن قبلہ قاری صاحب جو بہاولپور سے خصوصی طور پر تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد ہم موقع دینا چاہتے ہیں، بلکہ سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو سننے کی، صوفی شاہ نواز الخیری صاحب جو بہاولپور سے تشریف لائیں، حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ خواجگان خواجہ ابوالخیر پیر عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملک بھر میں انہوں نے کثیر اسفار فرمائے ہیں۔ تو کچھ اپنے سفر کے واقعات، کچھ آپ کی ملاقاتوں صحبتوں کے کچھ حالات، کچھ آپ کے کوئی ایسی خاص کوئی ایسی بات جو ان کے سینے میں ایک یاد کے طور پر جو ہے وہ ایک یاد کے جگنوں کے طور پر چمکتی رہتی ہو، وہ ہمارے ناظرین اور ہمارے پیر بھائیوں تک پہنچانا چاہیں گے۔ تو صوفی شاہ نواز الخیری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کراچی بفر زون یاران طریقت قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد ناصر الخیری صاحب کی اس سے بھرپور محبت اور کاوش کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بندہ ناچیز کو اپنے اس آستانہ عالیہ الخیریہ جو کہ بفر زون سائٹ پہ بنا ہوا ہے الحمدللہ
जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नासिर अल खैरी साहब इसको सही अंदाज से अपनी मोहब्बतों और काविशों से अंजाम उसलूब दे रहे हैं। अल्लाह ताला इस आस्थाने को और भाई मोहम्मद नासिर अल खैरी साहब, भाई मोहम्मद नवीद अल खैरी साहब की गैब से मदद फरमाए और याराना तरीक़त के लिए ये नए से नए अंदाज को जोड़ते रहें और हल्के की तरक्की के लिए दुआ गो अल्लाह ताला इनको कामयाबियों से नवाजे। गुजारिश है कि आपने फरमाया कि हज़रत साहब के साथ गुजरे हुए लम्हात से वो जो कीमती लम्हात थे हमारी ज़िंदगी के, तो एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ। सियालकोट से शकरगढ़ की तरफ एक खातून थी जिनको सारे खाला जान कहते थे। उस घर में हम गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ से रात को पड़ाव किया, महफिल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत साहब ने सदारत फरमाई, तो वो गांव भी देखने लायक था, बाउंड्री के बिल्कुल करीब था, यानी पाकिस्तान इंडिया की जो पाकिस्तान और इंडिया की जो बाउंड्री है उसके बिल्कुल करीब था। वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का आखिरी ही गाँव था। ठीक है। तो उससे सुबह हजरत साहब फरमाते हैं कि भाई हमने ना आगे जाना है। तो साथियों ने जो वहाँ के मुकीम थे, जो उनके रिहायशी थे, उन्होंने कहा कि हजरत आगे तो बाउंड्री है। तो हजरत साहब फरमाते हैं चलो हम बाउंड्री पर जाते हैं। तो उनकी ये करामत जो मैंने उस वक्त देखी थी बचपन के आलम में, उस वक्त मेरी जवानी थी। तो हम लोग ना भाग भाग कर हजरत साहब के पीछे दौड़ते। हम दौड़ कर भी हजरत साहब को नहीं पकड़ सके और हजरत साहब खरामा खरामा चल रहे थे। तो वो जो कैफियत थी हमारी कि भाई यार हजरत साहब जो है ना वो इतना तेज तो नहीं भाग रहे, हम तेज भाग रहे हैं, हमारे सांस फूले हुए, फिर भी हम हजरत साहब को नहीं पकड़ रहे। तो जब पहुंच गए वहाँ, तो वहाँ पर बाउंड्री के पास एक मस्जिद थी, वीरान सी मस्जिद। तो आप ना वहाँ खड़े होके ना फिर आप फरमाते हैं क्या हुआ, थक गए हो सारे, मुझे किसी ने नहीं पकड़ा, शाहनवाज तुमने भी नहीं पकड़ा। और खुर्रम अल खैरी के भाई थे काशिफ भाई, लाहौर वाले। वो काशिफ भी माशाल्लाह उस वक्त छोटा था, मुझसे तो छोटे हैं, काशिफ बड़ा था। तो वो बच्चा होने के बावजूद भी वो भी नहीं पकड़ सका। हम सारे के सारे दम बखूद रह गए भी हजरत साहब इतनी तेज भी नहीं दौड़ रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आराम से चल रहे थे। और महसूस ऐसे हो रहा था कि हम तो नहीं पकड़ सके हजरत साहब। यानी गोया कि जमीन उनके लिए तय हो रही थी। बिल्कुल जमीन उनका जो है ना आगे, यानी वो जैसे एक पाँव उठाते तो पता चलता कि हमारे मुकाबले में वो कई फरलांग आगे है, कई फरलांग। और ये अंदाजन जवानी तो खैर आपकी आज भी हमें महसूस होती है, लेकिन अंदाजन कौन सा सन की आप हवाला दे? हाँ जी, 1999 या 90 की बात है। 89 यानी आज से तकरीबन 30-31 बरस पहले की बात। हाँ जी, माशाल्लाह। तो जब वहां पहुंचे तो हजरत साहब की एक करामत मैंने आपको अर्ज कर दी। दूसरी ये है कि जब जैसे हम बाउंड्री पे पहुंचे तो हजरत साहब ने ना वहीं जिस तरह हमारी आस्थाने की और सिलसिला नक्शबंदिया खैरिया का जो एक तरीका है, फिर आपने वहीं जाके तो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म खारजान और सिलसिला नक्शबंदिया का जो है आपने वो जो हमारा सिलसिला के साथ जो मामूलात हैं सिलसिला शरीफ, ठीक है। तो उसके बाद तिलावत हुई, जिक्र अज़कार हुआ, तिलावत और नात भी मैंने पढ़ी। हज़रत साहब ने वहीं इतना बड़ी देर ऐसा जिक्र करवाया कि बाउंड्री से लोग जो है ना वो जमा हो गए और वहीं हमारे याराने तरीक़त भी बन गए, सिलसिला शरीफ में दाखिल हो गए। और ये वो जगह है जहाँ पे लोग डरते हैं, क्योंकि वो एक नो मैंस लैंड जिसे कहते हैं कि लोग वहाँ जाते हुए घबराते हैं। तो हुजूर ख्वाजा साहब जो है वहाँ ऐसे बिल्कुल बखैर आफियत बखूब हुस्न खूबी गए
اور اپنے ساتھیوں کو لے کر بھی آئے اور وہاں پہ ذکر کا دین کا کام اپنا پیغام دے کر آئے. ہاں جی الحمدللہ. اور یہ بھی ہے کہ وہاں سے جو بیعت ہوئے وہ پتہ نہیں کتنے سفر میں میرے ساتھ پھر وہ چلتے بھی رہے. مطلب وہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طویل سنگت اور مرافقت اور صحبت کی نعمت دی ساتھیوں کو عطا فرمائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے شاہنواز بھائی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے دل کی کیفیت اچھی کر دی ہے. اب اسی جب آپ نے یہ تار چھیڑے ہی ہیں تو اسی کو تھوڑا سا سر جب اگلے لیول کے لگائیں کہ تھوڑا سا ذرا تاکہ سر کے ساتھ تھوڑا سر کی کمبینیشن بھی ہو جائے. اور جیسا کہ آپ حضور خواجہ صاحب کے سامنے جب آپ سنایا کرتے تھے تو حضور خواجہ صاحب جھوم جایا کرتے تھے. بس ایک کلام جو آج کل پڑھا جا رہا ہے تو چند اشعار میں پڑھتا ہوں. اور حضرت صاحب کی محبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے کلام بہت سنا کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرشد کریم کی یاد میں ہی یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا. وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شیبت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کئی نسلوں سے غلامی کے یہ رشتے ہیں بحال. کئی نسلوں سے غلامی کے یہ رشتے ہیں بحال. یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال. اب بوڑھاپے میں خدا را یوں ہمیں در سے نہ ٹال. تیرے ٹکڑوں پہ پلے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں ہاں تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. نہیں سنتا
مانگتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے. ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. میرے آقا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. کیا جود و کرم ہے شیبت تیرا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب بہت خوب. بالکل حضور خواجہ صاحب کی محفلوں کی یاد دلا دی. اور مجھے اسی پہ یاد آیا کہ آپ ایک بہت خوبصورت سرائکی کلام پڑھا کرتے تھے, لجپال سانول, جو آپ کا ایک پہچان بھی تھا. اگر آپ مہربانی فرمائیں اس کے چند اشعار اگر سنا دیں تو جی. لجپال سانول لجپال سانول او لگیاں نبھا جا کو جیتے کملی نگل نال لاچار. لجپال سانول لجپال سانول. ٹبیاں تے چڑھ کے ویکھا پیرائے. ٹبیاں تے چڑھ کے ویکھا پیرائے. تسا مکھ لکایا پئی بلدی بھائے. او تسا مکھ لکایا پئی بلدی بھائے. وطنا تے آتے وطنا تے آتے او مکھڑا وکھا چا کو جیتے کملی نگل نال لاچار. لجپال سانول تسا بادشاہ ہو میں چندری غریباں. تسا بادشاہ ہو میں چندری غریباں. ہاں دردی کتڑی او بڑی خوش نصیباں. ہاں دردی کتڑی بڑی خوش نصیباں. اگاں کئی نکل ساں اگاں کئی نکل ساں. بخشو خطا چا کو جیتے کملی نگل نال لا
لاچار لجپال ساول بھاو در در کر بے وس جو تو سر سرتے آبادیا در در گیا در در تھئیے تیرے نادے میرے شادیاں چاہے مار مکا چاہے ہکلا دے تے باج بھلا کتھرا دیا تیری چوکھٹ تے میری جند نکلے بس نازشیے کچھ چاندیاں لجپال ساول او لگیاں نبھا چا کو جیتے کملی نگل نال لاچار لجپال ساول جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے گھر بار کو سب کو اور بہت خوشی ہوئی ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یقین کریں کہ اس در و دیوار میں اس آستانہ میں اس لیول کی نعت خوانی ثنا خوانی آج پہلی بار ہو رہی ہے افتتاح سمجھ لیں آج ایک اچھی محفل کا یہاں پہ ہو گیا ہے بس آخر میں آپ سے گزارش کریں گے چونکہ آپ مہمان ہیں اور مہمانوں کی اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتے تو دعا فرمائیے ماشاء اللہ جی دعا فرمائیے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القرض وقنا عذاب السكر وقنا عذاب الميزان ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم یا رب العالمین ہم سب کا یہاں پر آنا قبول و مقبول فرما اس آستانے کو قبول و مقبول فرما الہ العالمین جو لوگ یہ کاوش کر رہے ہیں میرے پیارے بھائی حضرت علامہ ناصر صاحب ہیں اور پیارے بھائی نوید صاحب ہیں جتنا بھی جو لوگ جس جگہ پہ پورے پاکستان میں پوری دنیا میں جہاں جہاں محنت کر رہے ہیں کاوش کر رہے ہیں وہ کاوش قبول و مقبول فرما یا رب العالمین ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما حضرت صاحب کے جو اسباق دیے ہوئے ہیں الہ العالمین وہ گھر میں بیٹھ کے جہاں جہاں بھی ہیں وہ اسباق پڑھنے کی توفیق عطا فرما ذکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین بد نظری سے بچا دشمن کے وار سے بچا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا رب العالمین ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضر نصیب فرما بار بار حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم اجمعین آمین برحمتک یا رب الحمدللہ جزاک اللہ بہت خوشی ہوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی یہ آمد جو ہے مبارک فرمائے اور بس آخر میں ہم چند کلمات جو ہے نا حضور خواجہ ابو الخیر صاحب کی درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں صوفی منصور احمد الخیری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کاوشوں سے یہ کراچی میں ذکر اللہ ذکر رسول کا پودا لگا ان کے لیے دعا فرماتے ہیں کچھ خلفاء کچھ سینئر حضرات جن کا پچھلے سال انتقال ہوا صوفی میاں جان زیب صاحب صوفی اسرائیل صاحب صوفی عرفان صاحب
لنگر والے جو ہمارے بادشاہ بھائی تھے، اور کچھ اور لوگ ہیں، نام نہیں یاد آ رہے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات بلند فرمائے. حضرت خواجہ بدر عالم جان میں میاں گل صاحب جو ہیں ان کو دنیا بھر میں سفر فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، ان کے اسفار مزید برکتیں نصیب فرمائے. بڑے صاحب جو ہیں جان آغا صاحب، ان کے تمام معاملات میں گھر بار میں سب میں اللہ تعالیٰ دورے فرما رہے ہیں، ان کے بھی اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، معاملات آسان فرمائے. تمام درباری علیہ مرشد آباد شریف پشاور، آستانہ خیریہ شریف نواد کراچی میں جو صوفی معظم صاحب ہیں، صوفی خالد صاحب ہیں، دیگر تمام سب کے کاموں میں اللہ تعالیٰ، سب کی محنتوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ہاں، شاہ نواز بھائی کے گھر میں، قاری صاحب کے گھر میں، بچوں میں، سب میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. بہاولپور میں جو لوگ حلقہ لے کے چل رہے ہیں، دیگر پنجاب میں، سب کے اللہ تعالیٰ مرادیں منتیں پوری فرمائے، سب کے احوال پر نظر رحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.